بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ تلاوتیں پڑھوں گا اور پھر ان میں سے ایک آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ میری مراد طریقہ تعلیم ہے۔ تعلیم دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے اسے کہتے ہیں طریقہ تعلیم۔ یہ ہے طریقہ تعلیم کی تعریف، یعنی آپ جو بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں تعلیم دینے کے لیے تو یہ ہے طریقہ تعلیم۔ اب آپ اگر ماہر استاد ہیں اور آپ بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں تو آپ میں اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کم وقت میں بچوں کو زیادہ چیز دے سکیں گے، کم وقت میں آپ بچوں سے زیادہ کام لے سکیں گے۔ اور اگر آپ ناتجربہ کار ہیں تو آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان یہ اٹھانا پڑے گا کہ آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا اور بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بچوں کو۔ تو ضروری ہے تعلیم دینے کے لیے صحیح طریقے کا ہونا تاکہ ہم کم وقت میں بچوں سے زیادہ کام لے سکیں۔ تو اسی سے متعلق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 18 امور پر بات کروں گا۔ یہاں اس ویڈیو میں ان تمام امور کو میں اجتماعی طور پر بیان کروں گا اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے ان تمام امور پر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں ان تمام امور کی طرف۔ 18 امور میں نمبر وار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ دوسرے نمبر پر نبوی طریقہ تعلیم۔ تیسرے نمبر پر معلم کی ذمہ داریاں، ایک استاد ہے، مدرس ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ چوتھے نمبر پر اجتماعی تعلیم۔ پانچویں نمبر پر انفرادی اسباق کی اجتماعی بنانے کا طریقہ ہے، یعنی انفرادی اسباق کو اجتماعی بنانے کا طریقہ۔ چھٹے نمبر پر نصاب شروع کرانے کا طریقہ۔ ساتویں نمبر پر تعلیمی ایام و نظام الاوقات۔ آٹھویں نمبر پر قرآن کریم کے حقوق اور 9ویں نمبر پر نورانی قاعدہ سے متعلق اہم تعلیمی ہدایات۔ 10ویں نمبر پر بورڈ، یعنی بورڈ کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے بچوں کو پڑھائیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ 11ویں نمبر پر ناظرہ قرآن کریم اجتماعی پڑھانے کا طریقہ کار۔ 12ویں نمبر پر حفظ سورہ، یعنی ناظرہ کے بچے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو صورتیں کس طریقے سے یاد کرائیں۔ 13ویں نمبر پر مضامین پڑھانے کا طریقہ۔ 14ویں نمبر پر کمزور طلباء پر محنت کی اہمیت اور اس کا طریقہ، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے اور ان تمام بچوں کو جو کمزور ہے پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور 15ویں نمبر پر طلباء کے ساتھ برتاؤ۔ 16ویں نمبر پر علم نفسیات۔ 17ویں نمبر پر نرمی اور شفقت کے ساتھ بغیر مار کے بچوں کو پڑھانا۔ اور آخری جو نمبر ہے 18واں، درسگاہ میں نظم و ضبط، یعنی آپ اپنی کلاس میں نظم کس طریقے سے چلائیں گے، بچوں کو آپ کس طریقے سے کنٹرول میں لیں گے۔ تو یہ تھے اجتماعی طور پر 18 امور۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان تمام امور پر وضاحت کے ساتھ کھل کر بات کروں گا۔ بس آپ سے ایک گزارش چاہتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جس کو پسند آئی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن میں رہیے گا، خوشحالی میں رہیے گا، سلامتی میں رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔